صاحب وقفے سے پہلے فوزیہ وہاب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بحث غلط ہے. اصل بحث یہ ہے کہ اس ملک میں ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکے, آمدنی میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, آمدنی میں کیسے اضافہ کریں, اور یہ ظاہر انہوں نے ہم سے پوچھنا ہے. اور ندیم ملک صاحب ان کو کوئی تجویز دینے لگے تھے کہ کیسے اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے ہم امریکہ کی بہت ساری چیزوں میں مثال دیتے ہیں. امریکہ میں یہ ہوتا ہے, ابھی انہوں نے انڈیا کی بہت سی مثالیں دی. انڈیا میں لالو پرساد نے ریلوے ٹھیک کر دی, ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. ہم خسارہ پورا کرتے نہیں تھکتے. امریکہ میں صدر اور ان کے نائب صدر کی جو ٹیکس ریٹرنز ہوتی ہیں نا, وہ نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں وائٹ ہاؤس کے. آپ جا کے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ان کے 25 کیبنٹ کے وزراء کی جو 2008 کے الیکشن کے وقت انہوں نے ریٹرن سبمٹ کروائی ہیں, یوسف رضا گیلانی زیرو ٹیکس فائلر ہے جو انہوں نے سبمٹ کرائی, 25 ان کے وزراء, اور ان کی انکم نہیں ہوگی تو نہیں. فوزیہ بی بی خود ہمارے جو آپ کی ٹیکنیکل اسٹاف کھڑا ہے, یہ 15-20 ہزار روپیہ سال میں سارا ٹیکس دیتا ہے. 20-25 ہزار روپے کے اگر آمدن ہے تو 1,000-1,500 روپیہ مہینے میں کٹ جاتا ہے. فوزیہ بی بی کا شاید 10,000 ٹیکس کی ریٹرن جمع کرائی ہے. میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ کو کاپی منگوا دیں. 2008 کی جو انہوں نے جمع کرائی ہے الیکشن 2008 کی میں نے جمع ندیم صاحب آپ میری بات سنیں, 2008 میں میری بات سنیں بھائی. 55,000 میں ایڈریس بتاتا ہوں, آپ کاپی نکلائیے. بات کریے 55,000 ٹیکس میں نکالو. 55,000 میری تنخواہ ہے, ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتی ہے, وہ 4,500 روپے ہے. دیٹس اٹ بس, اور اس سے ملک چلے گا. وہ ہر مہینے ہوتی ہے بھائی جان. ٹاپ سے مثال یہ ہے تو میں آپ سے ایک سوال کروں چھوٹا, 12 مہینے کو کیلکولیٹ کیجیے. 4,500 آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرو, چیک کریے جو ان سے چھوٹا سوال کرنا, آپ سے چھوٹا سوال کر دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. صدر صاحب آپ ایک کا بھی ندیم ملک صاحب کا بھی لا کر دیجیے گا, وہ تو ان کی سیلری ہوگی نا, سیلری سے ہو رہا ہے. میری اپنی کوئی ایکسٹرا سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا سوال کرنا چھوٹا سوال. آپ اگر مجھ پر کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے بتائیے, آپ اپنے ٹیکس ریٹرن بتائیے. دوسری بات یہ ہے کہ میری آمدنی اس تنخواہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا سب سے غریب آدمی یوسف رضا گیلانی, لہٰذا آمدنی ٹیکس فائلرز جسٹیفائی لوگوں سے کبھی ریشنل گفتگو نہیں ہو. ریشنل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے, چھوٹا سوال, مہربانی ہوگی آپ کی. میری 55,000 تنخواہ ہے, اس پہ 4,500 روپے ہر مہینہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے ایٹ سورس. بہت اچھی بات, زبردست. اوکے, سوال اور اس کو آپ ہر مہینے 12 مہینے پہ آپ میں نے اس کو سوال تو کرنے مجھے آپ سے ایک سوال بھی بتائیے, میرا نہیں ہوگا. جاوید چودھری سب کا ہونا چاہیے. میری ریٹرن پبلک کر دیجیے, میں آتھورائز کر رہا ہوں. ایک سوال, آپ کی ریٹرن پبلک کر دیجیے, جمع آپ کے پاس سرکاری کھاتے میں ہوتے ہیں, پبلک کر دیجیے, میں آتھورائز کرتا ہوں آپ کو. بتائیں نا, ہاؤ مچ از یور انکم, میری ڈیڈکشن ہوتی ہے. ایک سوال پوچھنا ریلیز کر دیجیے. کبھی میں آپ کو بتاؤں, چھوٹا سوال کرنا. جی بتائیے. یہ صدر صاحب نے سیلاب فنڈ میں کتنے پیسے جمع کروائے تھے؟ 50 لاکھ. ان پہ ٹیکس دیا تھا انہوں نے. اینجلینا جولی نے $1,00,000 دیا. ایک منٹ سر صاحب نے صدر صاحب نے 50 لاکھ روپے پہ ٹیکس دیا جو انہوں نے پیسے جمع کروائے. یقیناً دیا ہوگا. اول تو ایز پریزیڈنٹ آئی تھنک ہی از ایگزیمپٹڈ. آپ کو پتا ہے قانون کا کوئی شخص پاکستان میں وہ قانون کو وائلیٹ کرنے والوں میں سے نہیں. اچھا, یہ 50 لاکھ روپے کہاں سے ہے ان کے پاس؟ ہائی کیا ان کے پاس 50 لاکھ نہیں ہوں گے؟ کاروبار ہے ان کا کوئی؟ آف کورس. کیا کاروبار؟ ان کا تو بہت سارا کاروبار ہے. کوئی بتائیے. ان کی اپنی زمینیں ہیں, ان کی اپنی بلڈنگز ہیں, ان کا تو کافی کاروبار ہے. اچھا, وہ ٹیکس دیتے ہیں سب چیزوں کا؟ بالکل دیتے ہوں گے. بالکل. کیا مطلب؟ میں ان کی منشی نہیں ہوں. آپ ان کی اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. میں اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کے بارے میں آپ کو جواب دہی کر آپ کی پارٹی نے کتنا ٹیکس دیا جی ایک سال میں؟ اگر آئی کین ناٹ گیو یو اینی آنسر آن دس, تو آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کو اسٹڈی کر کے. آپ نے خود کہا نا کہ ٹیکس نیٹ ورک جو بڑھانا چاہیے. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب تک ٹاپ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ, جاوید صاحب آپ کبھی بھی اس ملک کی سروس نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. گفتگو کا سمپل آپ سے کہا, سمپل آپ سے پوچھا آپ نے کہ 50 لاکھ روپے انہوں نے فنڈ جمع بتانا ہے
کہ سیاستدان کتنے برے ہیں تو لہذا ٹیکس نہ دو. دیکھیے بات یہ ہے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے. میری تنخواہ جتنی ہے میں اس کا ٹیکس میرا وہی ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ کیا اس وقت جو حکومت کی اپنی فگر ہے وہ 9.5% GDP کا ٹیکس میں کلیکشن ہو رہا ہے اس وقت. ایران کا جو یہ پرسنٹیج ہے یہ ہم سے لوور ہے. بنگلہ دیش کی جو یہ پرسنٹیج ہے یہ ہم سے لوور ہے. ہم پاکستانی زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ایرانیوں کے مقابلے میں یا بنگلہ دیشیوں کے مقابلے میں. سب یہ ایشو آ جاتا ہے کنٹریکچوئل اسٹیٹ کا کہ آپ نے اپنی حکومت کے ساتھ اپنی ریاست کے ساتھ ایک کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے. یہ جو ٹیکس ہم جمع کروائیں گے ابھی آلریڈی کوئی 1.6 ٹریلین روپے کا ٹیکس اس ملک میں ہم بھرتے ہیں. اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ اور ان ٹیکس ہم نے بھرا اس ٹیکس سے ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں اور لوگوں کے گھروں میں کیبل پہنچ رہا ہے. اس میں سے 4,500 روپے آپ جو مہینے کی دے رہی اس سے اس ٹیکس میں سے ہمارا حکمران طبقہ جو ہے ہمارا حکمران طبقہ اس ٹیکس میں سے یا اس ٹیکس کو کس طرح خرچ کرتا ہے. صحیح بات. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ممنون ہوں محترمہ فوزیہ وہاب صاحب ہمارے ساتھ تھی, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب اور ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوموں کو آگے چلنا چاہیے, بہتر بنانا چاہیے. جب آپ ایک بہتر اگزامپل آپ سیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی پچھلی جو خامیاں ہوں گی وہ زیادہ خامیاں نظر آئیں گی, اور جب آپ کی ایک اچھی اگزامپل آپ سیٹل نہیں کر پائیں گے, ثابت نہیں کر سکیں گے, تو پیچھے والی جو خامیاں ہیں وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت چلتی رہے, یہ حکومت 5 سال پورے کرے, ہم ان کا ساتھ بھی دیں گے ہر لحاظ سے, لیکن اگر یہ اپنے سسٹم کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں, عام آدمی کو اگر ریلیف مل جائے ان کی وجہ سے, تو میرا خیال ہے یہ کار خیر بھی ہوگا اور ان لوگوں کے لیے بہتر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.